أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الزخرف ہے اور اس سے پہلے جو سورت مکمل ہوئی وہ سورۃ الشورى تھی. 25ویں پارے کی سورۃ الزخرف کا آغاز انشاءاللہ آج کے درس سے ہو رہا ہے. رمضان المبارک سے قبل ہم نے سورہ شورى کی تکمیل کی اور آج سورہ زخرف کی ابتدائی 8 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ بھی مکی صورت ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ مکی صورت کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ صورت جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. قرآن کریم کا جو حصہ ہجرت سے پہلے اترا وہ مکی کہلاتا ہے اور جو حصہ ہجرت کے بعد اترا وہ مدنی کہلاتا ہے. تو مکی صورت ہے یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صورت بھی حوامیم 7 کے اندر شامل ہے. دیکھیں قرآن کریم میں 7 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا حامیم کے لفظ سے ہوتی ہے. کتنی صورتیں؟ 7. اور 7 کو عربی میں 7 کہتے ہیں. 7. تو مفسرین نے ان 7 صورتوں کو جو نام دیا وہ دیا حوامیم 7. حامیم کی جمع بنائی حوامیم ہو گئی. تو قرآن کریم میں 7 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز لفظ حامیم سے ہوتا ہے اور ان 7 صورتوں کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ حوامیم 7 کہا جاتا ہے. یہ سورہ زخرف بھی اس کے اندر شامل ہے. تیسری بات یہ ہے کہ لفظ زخرف آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی صورتوں کے جتنے نام ہیں یہ نام اسی صورت کی کسی نہ کسی آیت سے اخذ کیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے. جتنی بھی صورتیں سورۃ البقرہ سے لے کر آپ سورۃ الناس تک چلے جائیں تو یہ زخرف کا لفظ بھی آگے آئے گا اور اس کے معنی آتے ہیں زیورات کے، سونے اور چاندی کے. تو آگے تذکرہ آئے گا جہاں اللہ پاک دنیا کے اسباب اور وسائل کی مذمت فرمائیں گے کہ انسان اپنا دل دنیا کو دے دے، حریص بن جائے. تو سونے اور چاندی کی جو ایک قیمتی چیز ہے اللہ پاک کے ہاں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے. تو سونے کو، چاندی کو، زیورات کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو عربی لغت کے اندر زخرف کہا جاتا ہے. دوستو بات سمجھ گئے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ جو حوامیم 7 صورتیں ہیں ان میں بنیادی طور پر ہمیں عقائد سمجھائے گئے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہوگا، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا اور قرآن کریم کے بارے میں. تو جو عقائد کی جتنی باتیں ہیں وہ ان 7 صورتوں کے اندر ملتی ہیں. اس صورت کے اندر بھی آگے جا کر کے اللہ پاک یہ بات سمجھاتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان کو معبود بنا لیتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ بعض دفعہ انسان
انسان کو رب کا درجہ دے دیتا ہے، اور ایسا کرنا کیا کہلائے گا دوستو؟ شرک کہلائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن عیسائیوں نے انہیں نعوذ باللہ اللہ کا مقام دینے کی کوشش کی۔ تو اس بات پر رد ہوگا اس صورت کے اندر آگے جا کے۔ تو زیادہ بحث عقائد پر ہوتی ہے، اور شروع کی آیات میں آپ دیکھیں گے ابھی ترجمے میں کہ اللہ پاک نے اس پاکیزہ کلام قرآن کریم کی عظمت کو، اس کے مقام کو بیان فرمایا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے حامیم، اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ چونکہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کا کوئی ترجمہ، کوئی معنی، کوئی مفہوم انسان حتمی طور پہ بیان نہیں کر سکتا کہ الف لام میم کا کیا ترجمہ ہے۔ آج تک کسی نے کیا ہے دوستو؟ الف لام میم، قاف، کاف ہا یا عین صاد، حامیم، حامیم عین سین قاف، طہ، یاسین، یہ سب حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ اب یقیناً اس میں بھی اللہ کے کچھ اسرار ہیں۔ اسرار کہتے ہیں سر، یعنی راز کو، لیکن وہ اسرار خداوندی کیا ہے یہ اللہ پاک جانتے ہیں۔ تو لہٰذا جب حروف مقطعات آتے ہیں تو مفسرین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بندہ کیا کہے کہ اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں، اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں۔ یہاں بھی ہم ایسے ہی کہیں گے۔ والکتاب المبین، اور قسم ہے اس کتاب کی جو کہ واضح ہے، بالکل واضح کتاب ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو عربی زبان کے اندر اتارا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ کتاب لوح محفوظ میں ہمارے پاس بڑے مرتبے والی اور حکمت والی کتاب ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، کیا ہم اس نصیحت کی بات کو، یعنی قرآن کو نصیحت کہا اللہ پاک نے، کیا ہم اس نصیحت کی بات کو پھیر دیں گے؟ اس وجہ سے کہ ان کنتم قوما مسرفین، تم حد سے نکلنے والی قوم ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کتنے ہی انبیاء کو ہم نے پچھلوں میں بھیجا۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، لیکن جب بھی ان کے پاس کوئی نبی گئے تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ہم نے پکڑا ان لوگوں کو، اور وہ لوگ طاقت میں ان سے بڑھ کر تھے۔ اب مکہ والوں کو اللہ پاک نے خطاب کیا، یہ بھی میرے پیغمبر کو ستانے میں اور مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے جن کو ہلاک کیا وہ پچھلے لوگ، وہ طاقت میں ان مکہ والوں سے بڑھ کر تھے۔ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور ان کی مثالیں گزر چکی۔ جب اتنے طاقتور لوگ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے تو یہ کیسے بچ سکتے؟ تو یہ 8 آیات دوستوں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ قرآن کریم کا تذکرہ ہے بالکل شروع میں، اور اللہ پاک نے قرآن کا ایک وصف یہ ذکر کیا کہ والکتاب المبین۔ مبین کے معنی آتے ہیں جو چیز بالکل واضح ہو۔ اس مبین کی جو ضد ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے مبہم، جو چیز واضح نہیں ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ گول مول باتیں کرتے ہیں، کبھی ایک طرف، کبھی دوسری طرف، کبھی تیسری طرف، کھل کے بات نہیں کریں گے۔ یہ چور آدمی کی علامت ہوتی ہے، جو بات کو چباتا ہے، گول مول کرتا ہے، اس لیے کہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس کا قصور ہوتا ہے۔ قرآن کریم چونکہ کتاب ہدایت ہے، اللہ کا کلام ہے، اور قیامت تک کے لیے ہے، اس کا دور ختم نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا یہ کتاب نعوذ باللہ کبھی بھی مبہم نہیں ہوگی، بلکہ مبین ہوگی، واضح کتاب ہے۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں بندہ کہے کہ یہ آیات تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اس کو عربی زبان میں اس لیے اتارا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔
اس لیے کہ قرآن کریم اترا سب سے پہلے کن میں؟ مکہ والوں میں، سرزمین عرب میں اترا۔ اور یہ بات مفسرین نے لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے 2000 سال پہلے اس زبان کا آغاز ہو چکا تھا۔ کتنے سال پہلے؟ 2000 سال پہلے۔ اب ایک چیز کو 2000 سال کا عرصہ گزر جائے تو وہ کتنی مضبوط ہو چکی ہوگی؟ 2 سال گزر جائے تو انسان تیز ہو جاتا ہے اس میں۔ تو اگر کوئی شخص اردو نہیں جانتا لیکن کراچی آ کے 6 مہینے گزار لے تو ایسی اردو بولے گا کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ تو جو ہے وہ اردو دان ہیں، آپ تو اردو بولنے والے، اردو سپیکنگ ہے۔ نہیں جی، میں تو اردو سپیکنگ نہیں ہوں، میں تو اصلاً فلاں ہوں۔ بھئی اتنی صاف اردو کیوں؟ بھئی میں کراچی میں رہا ہوں۔ ماحول زبان کو صاف کرتا ہے۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہاں زبان تیز ہو جاتی۔ 2000 سال گزرے تھے سرزمین عرب کو، وہاں یہ زبان چل رہی تھی، لوگ اسی زبان کے ماہر تھے، اسی میں باتیں ہوتی تھی، اسی میں کاروبار ہوتا تھا، اسی میں اشعار ہوتے، سب چیزیں خوشی غمی اسی میں تھی۔ تقاضا یہ تھا کہ جو کتاب ہدایت کے لیے اللہ پاک اتار رہے ہیں وہ بھی کس زبان میں ہو؟ عربی زبان میں، تاکہ اس کو سمجھنا آسان، پڑھنا آسان، دوسرے کو سمجھانا آسان ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اس کو عربی زبان کے اندر اتارا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ کل یہ نہ کہو کہ اجنبی زبان تھی لہذا ہم تو سمجھ ہی نہیں پائے، تو لہذا ہمارا قصور کیا ہو گیا اس کے اندر۔ اگلی اہم ترین بات اللہ پاک نے جو فرمائی آیت نمبر 5 ہے، فرمائے کیا ہم اس نصیحت کو صرف اس لیے واپس پھیر دیں کہ لوگ حد سے نکل رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کو قبول نہیں کر رہے، ان لوگوں کی ان خرابیوں کی وجہ سے کیا ہم قرآن کا اتارنا روک دیں، اس نصیحت کو واپس لوٹا دیں؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس سے کتنی بڑی اہم بات سمجھ میں آ گئی دوستو کہ مقصد کی بات کو اس وجہ سے روک لینا کہ سامنے والے مانتے نہیں، وہ اسے قبول نہیں کرتے، تو اس لیے میں تو بھئی آج سے کام نہیں کروں گا۔ یہ قرآن کی تربیت نہیں ہے دوستو۔ اس لیے آپ دیکھیں جو بھی اہل حق ہے، اہل دعوت ہے، اس مبارک دین کے سچے داعی اور مبلغ ہیں، اہل حق ہیں، انہوں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری ہے دوستو۔ حالانکہ سب سے زیادہ اسی طبقے کو ستایا جاتا ہے ہر زمانے میں جو حق بات واضح طور پہ کرنے والا ہو، لوگ قبول نہیں کرتے، دماغ ان باتوں کو قبول نہیں کرتا، غصہ آتا ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ تو بعض دفعہ انسان کیا ہوتا ہے، حوصلہ ٹوٹتا ہے، ہمت ہارنے لگتا ہے اور کہتا ہے یار میں اتنی محنت کرتا ہوں، اتنے اخلاص سے بات کرتا ہوں، ان لوگوں کی فکر کر رہا ہوں، لیکن یہ لوگ بات نہیں مانتے، جڑتے نہیں ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، قبول نہیں کرتے، چلو بھئی جائے بھاڑ میں نہیں کرتا ہوں۔ یہ اس شخص کی نشانی ہے دوستو جو کمزور ہے۔ مضبوط بندہ نہ افراد کی وجہ سے محنت کرتا ہے، نہ احوال کی وجہ سے محنت کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بندہ ہو وہ بات سنے تب بھی انسان نے وہی محنت کرنی ہے۔ ہمارے حضرت شیخ تھے، شیخ ثانی حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے درجے، فاضل دارالعلوم دیوبند تھے، اور ان کے استاذ حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ان کو لقب دیا تھا صفدر کا۔ آپ کو پتا ہے صفدر کس کو کہتے ہیں؟ صفدر کے کیا معنی؟ کسی کو پتا ہے؟ شیر کو کہتے ہیں۔ نام ہوتا ہے نا لوگوں کا صفدر بھائی، صفدر کے معنی کیا ہیں؟ شیر کے۔
تو شیر بہادر ہوتا ہے بزدل ہوتا ہے؟ بہادر ہوتا ہے. بہادری کی مثال میں شیر کو پیش کی، فلاں تو شیر کی طرح ہے. تو اللہ پاک نے اتنی صلاحیت طالب علمی میں دی، اور ایسا مضبوط علم تھا کہ وہ شیخ العرب والعجم جو 14 سال حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روضہ مبارکہ کے پاس بیٹھ کر حدیث پڑھا کے آئے تھے، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے شاگرد کو صفدر کہا کہ یہ شیر ہے میرا شاگرد. اتنے بڑے عالم تھے. تو وہ فرماتے ہیں جب پاکستان ہندوستان تقسیم ہوا تو لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے، تو میں اور میرا بھائی، دوسرے بھائی تھے، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمت اللہ علیہ. ہم بھی ہجرت کر کے آئے اور پھر گجرانوالہ میں ساری زندگی گزاری. اللہ نے قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، عربی علوم کا ایسا نوازا ہوا تھا، انسان حیران ہوتا تھا. تو فرماتے ہیں مجھے ایک مسجد میں خدمت کا موقع ملا. ہم نے وہ مسجد دیکھی حضرت کی. تو جب مسجد میں امامت شروع کی تو دل میں جذبہ تھا کہ بھئی لوگوں کو قرآن سمجھانا ہے. تو لوگوں سے کہا کہ بھئی کل سے انشاءاللہ میں قرآن کریم کا درس دوں گا. اب اگلے دن جب فجر کے بعد قرآن لے کر بیٹھ گیا تو بڑے لوگ تھے. تو کہا میں نے پوری رات 20 تفاسیر کا مطالعہ کیا، پوری تیاری کی. اور اگلے دن جب سلام پھیر کر پیچھے بیٹھا، درس شروع کیا، جب مجمع کو دیکھا تو سارے مجمع میں سے 3 نمازی بیٹھے ہوئے تھے، بزرگ، باقی سب چلے. میں نے کہا پہلا دن ہے، کر لیتے ہیں. درس دیا اپنا پورا. اگلے دن پھر رات کو پوری تیاری کی گھنٹوں کی. جب سلام پھیر کے پیچھے مڑا، وہی 3 بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے، باقی مجمع چلا گیا. جب 3 دن اس طرح گزرے نا تو میرے دل پر ایک بوجھ آیا کہ میں گھنٹوں تیاری کرتا ہوں اور میرا مقصد کوئی ذاتی نہیں ہے، اللہ کے کلام کو سمجھانا ہے، تو چھوڑ دیتا ہوں. جب لوگوں کو طلب نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو میں کیوں اتنی محنت کروں. انسان ہے دوستو، ہر چیز میں انسان پر بوجھ آتا ہے. تو پکا ارادہ کیا کہ چھوڑ دوں گا. لیکن بڑوں کے اندر ایک بڑی خوبی ہوتی ہے دوستو، ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا اور ہم اپنے طلبہ سے بھی یہ کہتے ہیں، کبھی بھی کوئی فیصلہ اپنے بڑوں کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے. فرماتے میں نے اپنے شیخ کو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت ہم اتنی محنت کر کے قربانیاں دے کر دیوبند گئے، پھر وہاں سے یہاں آئے، اور اب جب گھنٹوں محنت کر کے درس دیتا ہوں تو 3 نمازی بیٹھے ہوئے، اب دل پہ بوجھ آتا ہے، چھوڑ دوں. تو حضرت نے وہاں سے جواب میں لکھا کہ صفدر، وہ جو لقب دیا تھا نا، کہ درس کس کے لیے دیتے ہو، مقتدیوں کے لیے یا اللہ کے لیے؟ اگر تو مقتدیوں کے لیے دیتے ہو تو پھر تو چھوڑ دیں، اگر آپ نے تعداد ذہن میں، اور اللہ کی رضا مقصود ہے تو تعداد کو نہ دیکھیں. اور میں استاذ کے وہ جملے تھے نا، وہ دل پہ نقش ہو. پھر آگے حضرت نے لکھا کہ کچھ عرصے بعد وہ وقت آیا کہ میں درس کے لیے بیٹھتا تھا تو مسجد کے جوتے پہننے کی جگہ تک پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اتنا اللہ نے قبول کیا. تو کبھی بھی یاد رکھیں، آپ کوئی خیر کا کام، کوئی اچھائی کا کام، کوئی بھلائی کا کام، کوئی حق کی بات، کوئی بھی چیز ہو جو نیکی کے زمرے اور دائرے میں آتی ہو، اس وجہ سے کبھی مت چھوڑیں کہ آپ کی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی، لوگ مان نہیں رہے یا لوگ صلہ نہیں دیتے. نہیں، اللہ کے لیے جو کام ہو رہا ہے وہ تو کرتے رہنا ہے، وہ تو کرنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے حضرت مصطح، ہے نا، سورہ نور میں جن کا تذکرہ، ان بہت غریب تھے، ان کا خرچ اٹھاتے تھے ماہانہ اپنے بھانجے کا. لیکن جب
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی نا، منافقین نے بہتان لگایا، 3 صحابی بھی اس زد میں آئے، ان باتوں میں آئے، ان میں ان کے یہ بھانجے بھی شامل تھے، حضرت مصطح۔ تو اپنے پر غصہ بھی جلدی آتا ہے، پھر جس پر احسانات بھی کیے ہوں۔ تو فرماتے ہیں ساری زندگی جس بھانجے کا خرچ اٹھایا اسی نے میری بیٹی پر بات کی، قسم کھائی کہ آئندہ خرچ نہیں کروں گا۔ لیکن بڑے درجے کے انسان ہے نا صاحب ایمان ہے، اللہ نے آیت اتاری وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اللہ پاک نے فرمایا جو تم میں سے فضیلت والے لوگ ہیں وہ اچھے کام سے رکنے کی قسم نہ کھائیں۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ جب آیت اتری آپ علیہ السلام نے سنائی تو فرمایا بلا بلا بلا، کیوں نہیں؟ ابو بکر چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اور اسی بھانجے کا خرچ دگنا کر دیا کہ اللہ کے لیے تھا، اور اب ایک ایسا فیصلہ کیا جو اللہ نے ناپسند کیا، اب اس چیز کو ڈبل کر دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد دوستو یہ ہے کہ دین کا کام اور نیکی کا کوئی بھی کام ہو، اس میں لوگوں کے رویے سے، رشتہ داروں کی باتوں سے، خاندان کی باتوں سے، تانوں سے پریشان نہ ہو، اللہ کے لیے کرتے رہیں۔ ایک وقت ضرور آتا ہے کہ پھر اللہ دنیا آخرت کی برکتیں کھول دیتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔